Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Coca-Cola and Surf Excel presents बारानी रहमत। तो आइए जमा करें इंसानियत के लिए ताकि ईद हमेशा जिंदा रहे। इस रमजान आप भी अपने बच्चों को औरों का ख्याल रखने की तरगीब दें। सर्फ एक्सेल Powered by Safeguard। जर्म स्क्रीन टेक्नोलॉजी ज्यादा तरह के जर्म से फाइट करे अगले वॉश तक। पाकिस्तान बेस्ट एंटी बैक्टीरियल सोप। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और तैमूर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमें कुछ सुना दें। ज़माने का बनकर तबीब आ रहा है, मरीजों खुदा का हबीब आ रहा है। ज़माने का बनकर तबीब आ रहा है, मरीजों खुदा का हबीब आ रहा है। चरागा हवा आज करने लगी है, चरागा हवा आज करने लगी है। हवाओं का मालिक करीब आ रहा है, मदीना 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 मदीना। शजर हो समंदर हो खुशियाँ मनाए, बुलंदी पे सबका नसीब आ रहा है। नूरे मुहम्मद से काबा मुनव्वर लिए शम्मे कुदरत पालो, लिए दर्द दिल ये में अब तो कयामत का मंजर करीब आ रहा है। उड़ा दे मुझे कोई खाके मदीना, उड़ा दे मुझे कोई खाके मदीना कि अब सब्ज़ गुंबद करीब आ रहा है। मदीना 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 मदीना। मैं इब्ने जुनैद और गुलामे नबी हूँ, इधर का अकीदा नजीब आ रहा है। ज़माने का बनकर तबीब आ रहा है, मरीजों खुदा का हबीब आ रहा है। मदीना 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 मदीना। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। साथ पढ़े जी मैं साथ, हम सब साथ हम सब साथ पढ़ते हैं। मुहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये उनको फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 मदीना। वाह वाह। मैं भाई यहाँ एक बात कहना चाहूँगा जी जी। कि जब कोई शख्स नामवर होता है, और जैसे जुनैद भाई माशाल्लाह, अमजद भाई भी नामवर, जुनैद भाई भी दीनी खिदमात की और उसके बाद एक नाम हुआ, उसके बाद दुनिया में बहुत कम ऐसा होता है कि औलाद अपने वालिद का वज़न जो है वो बर्दाश्त कर सके, यानी जितना काम उन्होंने किया होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेकर चलते हैं। तो जितनी मुलाकात मेरी तैमूर से हुई, तो मुझे ऐसा लगता है
کہ جنید بھائی کے کام کو, نام کو مزید اور آگے لے کے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ثبوت آج ملا ہے کہ جنید بھائی نے جو کلام پڑھا تھا محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, اس کے آگے سے انہوں نے ایک نیا کلام پڑھا ہے. تو اس بات کا ثبوت ہے, پہلا اسٹیپ ہے کہ اپنے والد صاحب جنید جمشید صاحب کے لیگیسی کو یہ آگے لے کر جائیں گے. پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس جو کہ میں ان کی طرح بننے کی کوشش نہیں کر رہا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو ان کا ایکسپیرینس تھا وہ میری عمر سے بھی زیادہ ان کا ایکسپیرینس تھا. تو میں, جیسا آپ نے بولا, میں ان کی لیگیسی کو ہی کنٹینیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور مجھے سب کی دعائیں, سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. میں بولوں گا تھوڑا سا ہی کوشش کری, مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ کیا سلسلہ چل رہا تھا. بالکل کتنا ہارڈ ورک. اور اس میں یہاں پہ نا آپ کی بات سے ہی کنیکٹ کرتا ہوں. بات مجھ سے ایک جگہ کسی سے پوچھا گیا, سب ایک ٹرانسمیشن میں پوچھے تھے آپ بھی بتائیے نیکی کیا ہے, نیکی کیا ہے, نیکی کیا ہے. تو میں نے بہت سادی سی بات کی تھی, اور تھی بات بہت بڑی تھی لیکن سادے الفاظ میں تھی کہ نیکی آپ کا باڈی گارڈ ہے. یعنی جتنی نیکیاں آپ کرتے رہتے ہیں نا, فی الوقت آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, لیکن جس وقت آپ کے اوپر وقت تبدیل ہوتا ہے نا, تو وہ ہر نیکی آپ کے سامنے باڈی گارڈ بن کے کھڑی ہوتی ہے. اس بات کا ثبوت میں پوری دنیا کے سامنے آج دے رہا ہوں. جیسے آج تیمور نے کلام شروع کیا اور ہم سب نے ساتھ مل کر پڑھا, سپورٹ کیا. یہ جنید بھائی کے اس عمل کا نتیجہ ہے کہ جب میں ٹرانسمیشن میں جنید بھائی کے ساتھ پڑھتا تھا اور میں کہتا تھا جنید بھائی میرے ساتھ پڑھیں گے, تو سب سے آگے بڑھ کے میرے ساتھ جنید بھائی نے کلام پڑھایا تھا. آج اس کا ریٹرن اللہ نے ایسا دلوایا کہ صدقہ جاریہ. آج کل جنید بھائی نے میرے ساتھ مل کر پڑھا تھا, آج میں تیمور کے ساتھ مل کر پڑھ رہا ہوں. بے شک. اور میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, مجھے بچپن کی یادیں تازی ہو گئیں. تب تو تیمور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن یہ دینی سلسلہ انہی سے شروع ہوا تھا. پھر نفیسہ پھپھو ہماری, جمی انکل ہمارے, اور پھر یہ دینی جذبہ میں کہوں کہ اندر اتنے لوگ انفلوئنس ہوئے اس سے کہ جتنا ہم ان کا شکریہ کریں وہ کم ہے. اور اب دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ بالکل اگزامپل بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل. اور یہ بات ایک اور چھوٹی سی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو اگر اچھی تربیت دیتے ہیں اور اگر آپ اس کو مینٹین رکھیں تو وہی صدقہ جاریہ کی بات ہے. اور صدقہ جاریہ اس طرح بھی ہوتا ہے اور بھی نیکیاں کر کے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے. نیکی ایک عبادت ہے جو ہمیں سرف ایکسل نے یہ بتایا ہے کہ ہم ان کی کاوش میں ان کے ساتھ ہیں کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی روزانہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آگے جا کے باڈی گارڈ بن جاتی ہیں. بے شک. اور اسی طرح میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ کی طرح کہ عبدالستار عیدی صاحب کے جانے کے بعد انفارچونیٹلی عیدی فاؤنڈیشن میں جتنی ڈونیشن آتی تھی وہ انفارچونیٹلی مل نہیں سک رہی, آ نہیں پا رہی فار واٹ ایور ریزنز. تو کوکا کولا نے ایک بہت ہی اچھی انیشیٹو نکالی ہے. آئی ایم شیور آپ سب کافی واقف ہوں گے کیونکہ مختلف چینلز پر یہ ایڈ لگاتار مسلسل چلتی رہتی ہے. انیشیٹو کا نام ہے باٹل آف چینج. بہت آسان ہے, جو بھی آپ کی حیثیت ہے, جو بھی چھوٹے چھوٹے پیسے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, تہ دل سے گزارش ہے کہ پلیز اسے ایکیومولیٹ کریں eidi.org/bottle of change, کیونکہ بوند بوند سے دریا بنتا ہے. تو جو جس کی حیثیت ہو پلیز ڈونیٹ ضرور. ایک اچھا میں کوئی کلام خوبصورت سا کلام اکثر بلند آواز میں انشاءاللہ, تاکہ ہماری آڈینس کو آرام سے سمجھ میں. سبحان اللہ سب کہتے ہیں تاکہ محفل کا ماحول ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کریں اور تاکہ درود بھی پڑھ لیا کریں جب کلام شروع ہو رہا ہوتا ہے. جی بسم اللہ. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد, شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد, نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے, اور نہ ہے فاطمہ ہے کوئی فاطمہ
شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کہ دربار شام میں کہاں زینب نے سن یزید دربار شام میں کہاں زینب نے سن یزید خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے میرے سبحان جزاک اللہ جزاک بہت خوبصورت. فرحان بھائی، یقیناً آپ مولا کے روزے پر کئی بار گئے ہوں گے، اتفاق ہوا ہوگا. آپ ہمیں اپنے کو قصے سنائے وہاں کے، آپ کے ساتھ کوئی اتفاق. میں جب بھی گیا ہوں علی بھائی، ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ جس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری زیارت قبول ہوئی. یعنی ہم جب جاتے ہیں تو سب سے پہلی دعا یہی کرتے ہیں روزہ دیکھ کر، اور کہا بھی جاتا ہے، روایتیں ملتی ہیں کہ جب بھی کسی معصوم کے روزے پر جائیں، اہل بیت اطہار کے روزوں پر آپ جائیں یا خانہ کعبہ آپ دیکھیں، جو بھی مقدس مقام ہے، سب سے پہلے جب آپ کی نگاہ پڑتی ہے نا، آپ کہیں نہ کہیں آپ کی 3 دیرینہ خواہشات ضرور پوری ہوتی ہیں. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ سب سے پہلا تحفہ جو ہے وہ زائر کو ملتا ہے. سبحان اللہ. دوسری چیز جو روایت بلا جائیں، ایران جائیں، اہل بیت کے جس روزے پر جائیں، رسول کے روزے پر جائیں، علیہ رسول، ہر اس روزے پر جتنا عرصہ آپ کا زیارت کا پیریڈ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو ایک اور گفٹ ملتا ہے. وہ گفٹ یہ ہے کہ آپ کی عمر کے حصے میں وہ عرصہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کی عمر اللہ نے لکھی ہوئی ہے، جی، اللہ کے پاس اگر 60 سال لکھی ہوئی ہے اور آپ 10 دن 20 دن وہاں گزار کے آتے ہیں تو وہاں اسکپ ہو جاتا ہے آپ کا. سبحان اللہ. گزاریں کربلا میں، گزاریں اہل بیت کے جس روزے کے پاس بھی زیارت پہ آپ گئے، اتنے دن جو ہے نا اسکپ ہو جاتی ہے آپ کی لائف. یہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کو گفٹ ملتا ہے. یعنی اللہ نے کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ادھار نہیں رکھا. ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مہمان کو تحفہ دے کر بھیجیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تحفہ لینے کا ٹائم نہیں ہوتا تو ہم کچھ پیسے اس کو دیتے ہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. بچوں کو دیتے ہیں، خالی ہاتھ رخصت نہیں. ہم تو گناہگار لوگ ہیں. ہم نے کہاں سے سیکھا؟ رسول اللہ سے سیکھا، ہم نے آل رسول سے سیکھا. ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. پھر دوسری بات یہ کہ میرے ساتھ ایک بات ہوتی تھی ہمیشہ، اور کل مولانا ظہیر صاحب آج آپ کی ٹرانسمیشن میں تھے جو کربلا سے تشریف لائیں، انہی سے میں نے بات شیئر کی تھی. میں نے کہا مولانا صاحب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، حرم میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد ہم زیارت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھی، دعائیں بھی پڑھی. ایسا ہوتا ہے کہ ہم نکل رہے ہوتے ہیں ہوٹل سے کچھ کھانے پینے کے لیے یا ویسے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز لینی ہوتی ہے، تبرک لینا ہے یا چیزیں خریدنی، اچانک دل چاہتا ہے یار حرم چلتے ہیں. بالکل ایسا. اور وہ جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں اچانک بیٹھے بیٹھے آپ نا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ خانہ کعبہ میں ہیں تو آپ اللہ سے مخاطب ہیں، مسجد نبوی میں گئے تو آپ رسول خدا سے مخاطب ہو گئے، قبر سے آپ مخاطب ہوتے ہیں. اور اس وقت ہمیں ایک کنیکشن ایسا لا ایسی بن جاتی ہے، جیسے اب نماز میں ہماری کبھی کبھی اللہ سے ایسی لا بن جاتی ہے نا کہ ڈائریکٹ ہم بات کر رہے ہیں. بالکل وہ معراج ہوتی ہے زیارت کی. اس وقت ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے میری بہت ساری پریشانی لفظوں پر نہیں جاتا کہ میں لفظ بنا کر مولا سے بولوں. ہاں جب دعاؤں کی کچھ کتابیں ہیں جو معصومین نے اہل بیت نے مرتب کی ہیں، جیسے قرآن ہے اور دوسری دعائیں، وہ تو مرتب ہے، وہ تو ایسے ہی پڑھنی ہے ہم نے، اس سے بہتر ہم نہیں پڑھتے. لیکن جب ویسے گفتگو کرتے ہیں نا تو علی بھائی نے جیسے گفتگو کی کہ آمنہ نے کی یا انہوں نے کی، تیمور نے کی،
میں چاہتا ہوں میں اپنے الفاظ مولا سے بات کروں جیسے میں اپنے باپ سے بات کرتا ہوں, جیسے میں اپنی ماں سے بات کرتا ہوں. تو پھر جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں بالکل بے تکلفی سے کہتا ہوں مولا یہ پریشانی ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ایک پریشانی تھی, میں نے کہا, اور اس پہ میں کبھی نادم نہیں تھا. ظاہر کرٹیسائز بہت ساری چیزوں پہ لوگ کرتے ہیں اور لوگ کچھ کرواتے ہیں. میں نے ایک بار کربلا میں مولا عباس کے حرم میں گیا اور میرے جملے تھے, میں نے کہا مولا عباس آپ نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی, آپ کے بابا نے ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا, آپ تو سب کی حفاظت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں اندر سے کیا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کو نیگیٹو لیتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے حاسدین بھی ہوتے ہیں, جہاں آپ کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں تو حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا میں روضے سے نکلوں, اگر میں غلط ہوں تو مجھے روضے سے نکلتے وقت زندگی نصیب نہ ہو, لیکن آپ ان کو اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت دیں, ورنہ ان کے زبان اور ان کے ہاتھوں پہ تالے لگا دیں. اور یقین کریں جب میں حرم سے باہر نکلا ہوں تو میں زندہ تھا, اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ میں اپنی جگہ صحیح تھا, کیونکہ میں زندہ تھا, کیونکہ میں نے وہاں چیزیں مانگی تھی. تو میں نے مولانا ظہیر صاحب سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا کنیکشن بن جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو آپ کی زیارت کی معراج ہوتی ہے اور یہی قبولیت ہوتی ہے. اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں سر, یہیں پہ آپ کی بات روکیں گے, یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے, اس کو جاری رکھیں. کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا, کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا, سجدے میں جو علی پر خنجر چلا رہے ہیں. خواتین و حضرات, آواز والے بیٹھے ہیں, ان کے لیے ہماری آڈینس کی طرف سے حاضرین جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں سوال جواب ہیں, تو ہم شروع کرتے ہیں. جی جی جبکہ شرعی حکم تو یہ کہ 30 روزہ کام ہونا چاہیے قرآن, لیکن ہر جگہ کہیں 6 روزہ کہیں 7 روزہ, تو جتنا ہی ثواب ملتا ہے 30 روزہ کیا کم ملتا ہے؟ ایکچولی آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ علماء تو کوئی یہاں پہ موجود نہیں ہے, تو یہ سوال تو علماء کا ہے, تو وہ انشاءاللہ جب ہم انشاءاللہ کل جب آئیں گے, جو ٹیکنیکل سوال ہے نا, جو علماء کرام اس کا جواب دے سکتے ہیں بہتر طریقے سے. آپ کا یہ سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اب انشاءاللہ کل جب ہمارا شو ہوگا ہمارے علماء کے ساتھ تو میں آپ کا یہ سوال ضرور پوچھوں گی. باریکی ہے نا ان چیزوں میں, باریکی ہے تو بہت ایکسپلین کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم سب طالب علم ہیں اور کسی بھی بات پہ ہم اوتھینٹک بات نہیں کر سکتے جو علماء کرام. صحیح علماء جواب ہی دے پائیں گے. بہت شکریہ آپ کے جواب کا. کوئی اور کچھ پوچھنا چاہے گا؟ یعنی آپ ہم سے کلام کے حوالے سے گفتگو کریں اور دیگر حوالے سے گفتگو ضرور کر سکتے. اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو ان سے مائک پہ. ان سے علی سے کوئی نعت سنائے. جی شروع والی. جی نعت جو اس بچی نے پڑھی تھی نا وہی نعت علی سے سنائے. فرمائش یہ ہے علی بھائی کہ جو نعت جویریہ نے پڑھی تھی وہی سننا چاہتے ہیں. نہیں تم پر قربان زمانہ ہے, یہ علی بھائی کی آواز ہے. یہ مجھے دے گانا ہے. مجھے اصل میں یہ نعت جو ہے نا پوری یاد نہیں ہے, میں 1-2 لائن اس کی پڑھ دیتا ہوں. ضرور ضرور. نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اس کلام کو میں یاد ضرور کروں گا, مجھے اتنا ہی یاد ہے, لیکن مجھے یہ بہت کلام بہت زیادہ پسند ہے اور میں انشاءاللہ اس کو یاد کر کے پھر کسی ٹرانسلیشن میں ضرور پڑھوں گا. فرحان بھائی, وقفے سے پہلے آپ بڑی دلچسپ بات کر رہے تھے اور میں نوٹ کر رہا تھا ناظرین کہ جیسے ہی ہم وقفے پہ گئے تو سب میں ایک عجیب سی روحانی طاقت آ گئی اور سب اپنے ایکسپیرینسز قصے بیان کرنے لگے. تو آپ اپنی بات تو پوری کیجئے. جی ہاں, بس میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ معراج ہوتی ہے, یعنی آپ اس وقت کنیکٹ ہو گئے اور آپ کا کنیکشن بن گیا. دوسری چیز میں نے سوال کیا, میں نے کہا جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو
لوگ ہمیں لسٹ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دعا کیجیے گا یہ, اور ہم اپنے طور پہ ایک لسٹ بنا کر جاتے ہیں کہ ہم یہ دعا کریں والا, یعنی سب اس بات کی گواہی دیں گے, سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوال کیا قبلہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو مولانا ظہیر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. کہتے ہیں کہ انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب وہ پریشان ہوتا ہے, پریشانی ہے, یعنی وہ بے روزگار ہے, روزی نہیں ہے اس کے پاس, تو نماز میں فوراً دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے روزی عطا فرما. بیمار ہے, بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما, اور بیمار ہے تو شفا عطا فرما. اسی پریشانی کے سبب انسان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں جب آپ زیارت پر جاتے ہو تو اللہ کا اتنا فضل و کرم آپ پر ہو جاتا ہے کہ آپ کی ساری پریشانیاں اللہ ایڈوانس میں ہی دور کر دیتا ہے, تو آپ کے ہاتھ اس لیے نہیں اٹھ رہے ہوتے. اس وقت جا کر آپ صرف شکر ادا کرو سبحان اللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا, تو پھر دعا پھر مانگی نہیں جاتی, پھر ساتھ کنیکٹ رہتا ہے. تو یہ میں نے سنا ہے, وہیں پہ مجھے کسی نے بتایا تھا, وہاں اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے, کہ جب آپ کو کوئی دعا کا کہہ دے اور آپ نے اس سے کہہ بھی دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور دعا کروں گی یا کروں گا, تو یہ آپ کا فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا نام لے کے ضرور دعا کریں. اگر آپ نے ایسے ہی کہہ دیا کہ جی میں کروں گی اور یہاں کروں گا تو نہیں کی, تو اس پہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ ضرور کریں, کیونکہ یہ بھی تو سب سے بڑی عبادت ہے کہ نہ صرف سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب مصلی پر بیٹھتی تھی نا, تو دوسروں کے لیے دعا کرتی تھی, اپنے لیے نہیں کرتی تھی, دوسروں کے لیے آ جاتی یاد, اپنی بھول اس جاتے. سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے جو آپ نے دوسروں سے پہلے اپنے لیے سوچی ہوئی ہوتی ہے, پہلے دوسروں کی تھی اور اپنے لیے سوچی ہوئی تھی. تو ان کی دعا قبول ہونے سے پہلے اللہ آپ کی دعا قبول کر لیتا ہے. تو دوسروں کے لیے ضرور دعا کیا کریں. سبحان اللہ. ہماری ایک لائیو کال ہے. جی السلام علیکم بشرا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے فرحان بھائی سے کلام سننا ہے. جی بتائیے. جی ایک تو نو ہے کہ یہ جنازہ ہے علی کا, اچھا ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری منقبت ہے کاش میں دورہ پیغمبر پہ اٹھایا جاتا. چلیں بہت خوبصورت. جی انشاءاللہ ضرور سنائیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. الماس پہلے آپ ہمیں, الماس آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں, منقبت سنا رہی ہیں. بہت ہی خوبصورت جی منقبت پیش کر رہی ہوں. اتنی پیاری محفل ہے یہ سجی ہوئی مولا علی کی شان میں. اگر میں آج کچھ پڑھ رہی ہوں تو میں سمجھتی ہوں میرے لیے بہت بڑی بات ہے. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے, فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے, وہی جنت بنا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ سہارا ہو, فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو, پروانے آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا. سبحان اللہ. علی والوں کے نعروں نے مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے. علی والے
جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. یہ کون آیا کہ اس استقبال میں سب انبیاء اٹھے. یہ کون آیا کہ اس استقبال میں سب انبیاء اٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی تب کوئی نہ کوئی بیٹھے گا کوئی جب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہی. جو غلطی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا. آپ کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے میں نے اور آپ کا کلام. نہیں یہ بہت اچھا آپ نے پڑھا اور آپ نے بہت اچھی کوشش کی. اور بلکہ دعا کریں رضا سیسوی صاحب کے لیے کہ جنہوں نے اس کلام کو لکھا. بہت اچھا کلام. اور یقین آپ کی آواز میں اللہ بہت مزہ آ رہا ہے علی ہمیں کہ اتنے خوبصورت کلام سننے کو مل رہے ہیں ہمیں اور اتنی خوبصورت بڑی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں, کافی ٹیکسٹ اور کالز بھی آ رہے ہیں. میرا سوال اب تیمور سے ہے کہ جنید بھائی کے ساتھ آپ کا بھی اتفاق ہوا حج پر جانے کا, تو وہ ہمیں کچھ آپ کے تجربے. میں بولوں کہ میں لکی تھا کہ مجھے ابا کے ساتھ 2 حج ملے. یہ میرے بہن بھائی باقی نہیں کہہ سکیں گے. ان کے ساتھ سب کے ساتھ ایک ہوا تھا. ابھی لاسٹ ایئر ہم سارے گئے تھے پوری فیملی بن کے, جس میں پپو بھی تھی, منیزہ پپو, اور میری پوری فیملی, میری وائف, ہم سب کو. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. میری شادی ہوئی تھی اگست میں, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن بلاوا جس کو کہتے ہیں نا, جب آتا ہے تو مطلب سب چیزیں ودن ڈیز ودن ویکس کمپلیٹ ہو گئی. اور یہ فوراً آپ کی شادی کے بعد کا منظر. بالکل اگست میں میری شادی ہوئی اور اس کے فوراً بعد حج آ گیا تھا. اور ایسا سلسلہ بنا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی وائف, اپنی پھپھو, اپنی بہن اور اپنی اماں کا سب کا میں بن گیا. ان کے ساتھ جو یہ ہماری, میں بولوں گا حج تو مشقت ہے, لیکن کیونکہ ہم فیملی کے ساتھ ہمیں بہت مزہ ہے. ہمارے لیے یہ ہماری لاسٹ ویکیشن تھی ان کے ساتھ ایک طرح سے. تو ان کی میں خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب جو تھے ہم بیمار پڑ گئے. اتنی مشقت تھی کہ ہم سارے بیمار پڑ گئے. میں خود, میری وائف, ہر وقت فریش اور ہر وقت لائک سپر ہیومن پیس پہ چل رہے ہوتے تھے. ہم سب سے واک بھی وہ تیز کرتے تھے اور ہم سوچتے تھے یار بابا اتنی تیز واک کر رہے ہیں, ہم لوگ سب پیچھے رہ گئے ہیں. اور ہمیشہ مسکراتے ہوئے ہمیشہ انرجی کے ساتھ ہم سارے بول رہے ہیں بابا ابھی نہیں جا سکتے. نہیں سب اٹھو سب چلو ابھی جا کے طواف کر آتے ہیں. یہ جب ہم لوگ مدینہ جا رہے تھے اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب کہہ رہے تھے بابا بس تھکن ہو گئی, اب ایک دن ریلیکس کرنے دیں. نہیں سب اٹھو, سب کو اٹھایا, ہم سب کو لے کر گئے. اور میں کیا بتاؤں, وہ دل بھر آتے ساری باتیں یاد کر کے. اور مطلب میموریز ہیں یہ ساری, یہ ایسی میموریز ہیں جو پتہ نہیں مطلب کس طرح میں آپ کو سمجھاؤں وہ فیلنگ. اور بابر بھی آئے تھے تو بابر نے بھی ذکر کیا تھا, ایسی ہی باتیں وہ بھی شیئر کر رہے تھے کہ ہم بیمار پڑ گئے تھے سب کے سب, اور ہمیں لیکن بابا نے ہمیں بہت ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کے نزدیک ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی سپر پاورز دیتے ہیں. ساری چیزیں جو ہے نا میری ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے ابھی تک حافظ قاری نعمان حسینی صاحب نے ہم نے کچھ نہیں سنا, جناب گزارش ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا لی سہارا, علی علی مولا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا, علی علی. دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو,
سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی 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 علی، اس واسطے ہے نام آدم چشتی اعظم اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے، اور ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی مولا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ جی ٹائم ہمارے پاس کم ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ ہما بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ ہمیں تھوڑا سا سنا دیں پلیز، اور اریبہ بھی ساتھ ہیں، اریبہ بھی ہیں، تو دونوں آپ اگر مل کر سکتے ہیں ہمارے لیے۔ چلیں آپ ہما آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، ابھی 10 دن ہے۔ اسی مناسبت سے کلام پیش کر رہی ہوں، اور اس کلام کو ہم مولا علی کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈوبتوں کو نکال لیتے ہیں، وہ بچھڑوں کو ملا دیتے ہیں، وہ ہم جیسے بدقسمتوں کی قسمت تقدیریں چمکا دیا کرتے ہیں۔ اے شافعی امم میری تو للہ لے خبر، مجرم کو بار گاہے عدالت میں لائے گئے، مجرم کو بار گاہے عدالت میں لائے گئے، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، للہ لے خبر میری، پہنچنے والے تو منزل مگر تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر، للہ لے خبر میری تو للہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارے شو کا، بالکل دل نہیں چاہ رہا، واقعی اتنا مزہ آ رہا ہے ہمیں، ساتھ ساتھ یہ اتنے اچھے اچھے کلام ہم سن رہے ہیں، اتنے خوبصورت کلام، اور جو ریکویسٹ آ رہی تھیں فرحان کے لیے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ آج سے 24ویں روزے تک ہوں گے جی ناظرین، تو آپ کی ساری فرمائش انشاءاللہ پوری کریں گے فرحان بھائی، لیکن ان سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے اگر کچھ اور پڑھ کے ہمیں سنا دیں۔ جی، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت اور دیا، کل ہم انشاءاللہ اریبہ سے سنیں گے 19 رمضان کے حوالے سے ایک مولا کا نام پیش کر دوں۔ کوفے میں گونجا کوفے میں گونجا زینب کا نام، اے میرے بابا اے میرے بابا کوفے میں